اعتکاف نفل کے احکام، نفل اعتکاف جو ہے اس کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ علامہ کاسانی نفلی اعتکاف کے احکام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص بلا عذر شرعی مسجد سے مثلاً مریض کی عیادت کے لیے یا جنازے میں شریک ہونے کے لیے نکلے تو کیا اس کا اعتکاف نفل ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی نفل اعتکاف رکھے صرف ثواب کی نیت سے، رمضان کے علاوہ ثواب کی نیت سے کوئی اعتکاف کی نیت کر لے، اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے، اور وہ بیچ میں مریض کی عیادت کے لیے جانا چاہے یا نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے جانا چاہے تو کیا حکم ہے؟ کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اس میں دو رائے ہیں، دو روایتیں ہیں۔ اصل کی روایت یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا، اور حسن بن زیاد کی امام اعظم ابو حنیفہ سے یہ روایت ہے کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک روایت جو اصل ہے وہ یہ کہ نفل اعتکاف میں مریض کی عیادت کے لیے جانا، نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے جانا یا کسی مستحب کام کے لیے جانا، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ حسن بن زیاد نے امام اعظم سے ایک روایت بیان کی، اس میں اعتکاف ٹوٹنے کا ذکر ہے۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اعتکاف نفل کی دو تعریفیں ہیں۔ ایک تعریف یہ ہے اعتکاف نفل میں وقت کی تحدید تعین نہیں ہے، یعنی وقت کی کوئی حد بندی نہیں ہے، وقت کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور دوسری تعریف یعنی دوسرا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں اعتکاف نفل کی مقدار ایک دن ہے، اسی وجہ سے وہ روزے کے بغیر صحیح نہیں ہے۔ اصل کی روایت پہلی تعریف پر مبنی ہے، کیونکہ جب اعتکاف نفل میں وقت کی کوئی مقدار اور حد نہیں ہے تو بلا عذر شرعی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹے گا نہیں۔ نفلی اعتکاف کے دو ڈیفینیشن کیے گئے، دو تعریفیں بیان کی گئیں۔ ایک یہ کہ نفلی اعتکاف کا کوئی وقت مقرر نہیں، ایک تعریف یہ کہ نہیں اس کا وقت مقرر ہے، کم سے کم ایک دن ہے۔ پہلی تعریف، پہلا ڈیفینیشن کو دیکھیں تو اس کے مطابق اگر کوئی نماز جنازہ کے لیے، مریض کی عیادت کے لیے باہر گیا تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری تعریف کے طرف نظر کریں گے، یعنی نفلی اعتکاف کم سے کم ایک دن کا ہوتا ہے، اس تعریف کو مانیں گے، اس ڈیفینیشن کو ہم مان لیں گے تو اس کے مطابق اگر کوئی نماز جنازہ کے لیے گیا، مریض کی عیادت کے لیے گیا، تب بھی وہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ حسن بن زیاد کی روایت دوسری تعریف پر مبنی ہے، کیونکہ جب وہ ایک دن کے ساتھ مقید ہے تو دن پورا کیے بغیر بلا عذر شرعی نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اصل جو روایت ہے نفلی اعتکاف میں باہر کسی مستحب کام کے لیے جا سکتا ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ گرمی کی وجہ سے اعتکاف میں غسل کا حکم، کسی کو احتلام نہ ہوا ہو، نہانے کی ضرورت نہ ہوئی ہو، صرف گرمی کی وجہ سے اگر کوئی نہانا چاہے اس کے لیے کیا حکم ہے بیان فرما رہے ہیں۔ علامہ کاسانی کی اس عبارت سے اعتکاف سنت کی شرط بھی معلوم ہو گئی، کیونکہ اعتکاف نفل ایک دن کا ہو تو اس میں بلا عذر شرعی مسجد سے نکلنا اس اعتکاف کے بطلان اور فساد کا موجب ہے۔ یعنی نفل اعتکاف اگر ایک دن کا ہے، اس میں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے مسجد سے باہر نکلنا یہ اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ اس لیے اعتکاف سنت میں بھی یہی قاعدہ جاری ہوگا، کیونکہ وہ پورے 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، 10 یا 9 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، اس لیے اس میں بھی بلا عذر شرعی نکلنا اس کے ٹوٹنے کا سبب ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں 10 دن بغیر غسل کے گزارنا سخت تنگی کا موجب ہے، یعنی بہت پریشانی ہوتی ہے، بغیر نہائے ہوئے رہنا مشکل ہے، بدن پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، گرمی اور بدبو سے سخت برا حال ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں کیا یہ ممکن ہے بدن کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے غسل کر لیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ گرمیوں کے لیے دنوں میں پیاس سے برا حال ہو جاتا ہے، کیا
تشنگی دور کرنے کے لیے روزے میں پانی پینے کی اجازت ہے؟ دیکھیے، جہاں اعتکاف میں نہانے کے لیے سوال ہو سکتا ہے تو وہاں یہ سوال بھی ہو سکتا ہے، گرمیوں میں بغیر پانی پیے ہوئے پورا دن پیاسا رہنا یہ بہت مشکل ہے، تو سخت گرمی میں کیا پانی پینے کی اجازت ہے؟ تو آپ کہیں گے بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، تو پھر اعتکاف میں بھی بالکل بغیر کسی وجہ کے، یعنی احتلام کے بغیر صرف ایسے ہی گرمی کی وجہ سے نہانے کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح روزے کی حقیقت یہ ہے کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا جائے، یعنی روزے کی حقیقت کیا ہے؟ فجر سے لے کر کے مغرب تک کھانا پینا اور نفسانی خواہشات سے بچنا، یہ روزہ ہے۔ اسی طرح اعتکاف سنت کی حقیقت بھی یہی ہے کہ 10 دن تک مسجد میں قیام کرنا، بغیر کسی ضرورت کے، شرعی ضرورت کے مسجد سے نہ نکلنا، یہ اعتکاف کی حقیقت ہے۔ اور ایک بار بھی بغیر حاجت انسانی کے، بغیر ضرورت شرعیہ کے، شرعی ضرورت کیا ہے؟ انسانی حاجت کیا ہے؟ انسانی حاجت جیسے کھانے پینے اور استنجا وغیرہ کے لیے جانا، یہ انسانی ضرورت ہے۔ ٹوائلٹ کے لیے جانا، کھانے پینے کے لیے۔ مسجد میں کوئی اکیلا اعتکاف کے لیے بیٹھا ہوا ہے، افطاری کے لیے کھانا نہیں آیا، انتظار کرتے کرتے اس کا برا حال ہو گیا، کوئی کھانا دینے والا نہیں، مسجد میں کچھ کھانے پینے کی چیز بھی نہیں، اب وہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ یہ انسانی حاجت ہوئی، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ شرعی ضرورت جیسے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جانا، احتلام کے بعد غسل کرنا، یہ شرعی ضرورت ہے۔ گرمی کے لیے نہانا یہ نہ شرعی ضرورت میں آتا ہے نہ انسانی ضرورت میں آتا ہے، نکلنے سے اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ ان دونوں کے علاوہ کسی بھی وجہ سے آپ نکلیں گے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ نیز اعتکاف کو اس پر اللہ تعالیٰ نے تو فرض نہیں کیا، یا تو انسان نظر مان کر اعتکاف کو خود فرض کر لیتا ہے یا اعتکاف سنت کرتا ہے، ایک دن کا نفل اعتکاف کرتا ہے۔ یہ اعتکاف اگر کسی کو ایسا محسوس ہو سخت گرمی میں نہائے بغیر رہنا بہت مشکل ہے، تو یہ اعتکاف کوئی فرض تو نہیں ہے کہ ہر حال میں آپ کو اعتکاف رکھنا ہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اعتکاف سنت ہے۔ اگر آپ کے لیے سہولت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو میں نبھا لوں گا تو اعتکاف کریں، ورنہ کوئی بات نہیں۔ اور جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، دشوار عبادت ہے، تو اس کو 10 دن کی اس مشقت کو اٹھانے کے لیے کون مجبور کر رہا ہے؟ کس مسنون عبادت کی شرعی حدود میں ترمیم کا مطالبہ کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ وہ اس عبادت کو اپنے ذمے نہ ڈالے۔ جو مسنون عبادت ہے، جو سنت کے مطابق جو عبادت ہے، اس کو بگاڑنے اور اس میں گنجائشیں نکالنے کی بجائے اگر کسی کو یہ عبادت اتنی مشکل نظر آ رہی ہے تو بہتر ہے کہ وہ ذمہ داری قبول ہی نہ کرے، وہ سرے سے اعتکاف ہی نہ بیٹھے، یا ہمت کر کے بیٹھ جائے، لیکن کوئی مجبوری زبردستی دباؤ نہیں ہے۔ صحت اعتکاف کی شرائط، یعنی وہ کون سی شرطیں ہیں؟ جی بولیے۔ مفتی صاحب، اس میں یہ جو مسئلہ جو علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اس میں جو بیان کر رہے ہیں، دراصل وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں پانی نہانے کی جگہ نہ ہو اور نہانے کا یہ لیے جو جگہ ہے وہ باہر ہے مسجد کے، تو نہانے کے لیے باہر جانا، یعنی اگر اس کو احتلام نہ ہوا ہو تو نہانا غسل فرض ابھی اس پر نہیں ہوا، اور صرف گرمی کی وجہ سے وہ نہانا چاہتا ہے، جسم میں کھجا رہا ہے اور اس کی بے چینی ہو رہی ہے، سڑی بدبو آ رہی ہے، پسینے کی بو آ رہی ہے۔ دیگر مسجد میں بیٹھنے والے جو اعتکاف، جو معتکف ہیں، جو اعتکاف بیٹھنے والے دوسرے لوگوں کو اس کی بدبو سے تکلیف ہو رہی ہے، اس کے اندر سے جو سڑی بدبو آ رہی ہے اس سے جو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کے لیے انہیں نہانے کے لیے باہر جانے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگر مسجد میں ہی نہانے کے لیے جگہ فراہم کی جائے، اگر مسجد میں ہی حمام موجود ہو، واش روم موجود ہو، نہانے کی سہولت ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہو؟ بھائی اگر مسجد میں سہولت نہانے کی نہیں ہے، واش روم نہیں ہے، حمام نہیں ہے، اور اس پر غسل فرض ہو جائے، یعنی اس کو نیند کی حالت میں احتلام ہو جائے، یا پھر احتلام ہونے کے بعد اگر وہ اب نہانا چاہتے ہیں کہ نہانا فرض ہے،
اور مسجد میں ایسے ہی وہ نہیں رہ سکتا نہائے بغیر ناپاکی میں. تو فرض نہانے کے لیے اگر مسجد میں واش روم نہیں بھی ہے تب بھی وہ باہر جا کے نہا کر فوری پھر وہ واپس آ جا سکتا ہے. یہ تو فرض غسل کے لیے. اب ایک ایسا غسل جو گرمی کی وجہ سے یا پسینے کی وجہ سے وہ نہانا چاہتا ہے اور مسجد میں واش روم موجود ہے، تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اس کے لیے یہ ہے مسجد کے حدود دیکھے جائیں گے. مسجد کی حد کیا ہے؟ مسجد کی حد جہاں پہ نماز ہوتی ہے وہ مسجد کی حد ہے. وضو خانے کو بھی علماء نے مسجد سے باہر قرار دیا ہے. بغیر کسی وجہ کے آپ وضو خانے پہ بھی نہیں جا سکتے. کچھ لوگ اعتکاف میں رہتے ہوئے وضو خانہ، استنجا خانہ وغیرہ یہ مسجد کی حد سے باہر ہے. یہ علماء نے بیان کیا ہے استنجا خانہ، وضو خانہ یہ مسجد کے حد سے باہر ہے. جو نماز جہاں تک پڑھی جاتی ہے وہ مسجد کی حد ہے. تو اس صورت میں اس جگہ بھی جانا مسجد کے باہر ہی کہلائے گا. تو اسی وجہ سے نہانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. مسجد کی حد عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جہاں تک مسجد کی باؤنڈری ہے وہ مسجد کی حد سمجھتے ہیں. نہیں، بلکہ وضو خانہ، استنجا خانہ وغیرہ بھی مسجد سے باہر شمار کیے جائیں گے. اعتکاف کرنے والوں کو یہ بھی خیال کرنا ہوگا، لوگ پان، بیڑی، سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں تو وضو خانے پہ جا کر کے پان کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر ہیں. یہ بالکل غلط فہمی ہے. مسجد کی حد وہ نہیں ہے. مسجد کے حد میں وضو خانہ، استنجا خانہ وغیرہ نہیں آتے. اور گٹکا، پان، سگریٹ یہ کوئی انسان کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مسجد کے حد پار کر کے جانے کی اجازت دی جائے. بالکل یوں ہی نہانے کی اجازت بھی جو نہیں دی گئی اس کی وجہ یہی ہے کہ حمام مسجد کے حد میں نہیں آ سکتا.